آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 2 باب 13 سے 22 آیات۔ اور یہودیوں کا فصح نزدیک تھا، اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی، اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے، اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا۔ اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بطیرے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری سب خطائیں معاف کی جائیں۔ اے خدا تیرا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 2 باب کی 13 تا 22 آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع المسیح ہیکل میں داخل ہوا، اور ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں اور صرافوں کو بیٹھے دیکھا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو ہیکل سے باہر نکال دیا۔ صرافوں کی نقدی بکھیر دی، اور جانوروں اور پرندے بیچنے والوں سے کہا کہ ان چیزوں کو ہیکل سے باہر لے جاؤ، تم نے میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر بنا رکھا ہے۔ میرے عزیزو، لوگوں کو کوڑے مارنا، ان کے مال مویشیوں کو ہنکا دینا، نقدی بکھیر دینا، یہ عمل خدا یسوع مسیح کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ خدا یسوع مسیح جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، کہہ کرنے میں دھیما ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، اب غصے سے بھرا اور غضبناک لگتا ہے۔ عام شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یسوع تو پیار کا دریا ہے، سچائی کا راستہ ہے، امن کا شہزادہ ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، غصہ ور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، نئے اعدامیہ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو، اور سورج غروب ہونے تک تمہارا غصہ جاتا رہے۔ اور اگر ہم
اناجیل مقدسہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت بھی آشکارا ہوگی کہ تقریباً 6 واقعات ایسے ہیں، 6 مقامات ایسے ہیں جب خداوند یسوع المسیح غصہ اور غم کی حالت میں تھا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ناراض کر دیتی ہیں، ہمیں غصہ دلا دیتی ہیں، ہمیں ناانصافیوں، تشدد، لالچ، غربت، قتل پر غصہ آنا چاہیے بھی، کیونکہ یہ وہی غصہ ہے جو خدا کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ برائی اور ناانصافی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ برائی پر نیکی کا غصہ اچھا ہے، لیکن غصے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اسے قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہی مسیحیت ہے اور یہی خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے پیروکار ہونے کا صحیح راستہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے غصہ کیا مگر گناہ نہ کیا۔ آج کی تلاوت میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سنا، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اصل میں وہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک بھید ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسا پوشیدہ پیغام دیا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ایمانداروں کی نظروں میں نمایاں اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آئیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ عید فصح سے چند روز پہلے ہوا، اور عید فصح کے موقع پر ہر گھر کا سربراہ گھر میں موجود تمام خمیر کو بڑی احتیاط سے، بڑی ذمہ داری سے جمع کرتا اور گھر کے افراد مل کر گھر کی خوب اچھی طرح صفائی کرتے اور اس بات کا یقین کرتے کہ گھر میں پچھلے سال کا خمیر کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ گھروں کی صفائی کے ساتھ ساتھ روحوں کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ خمیر موت اور زندگی دونوں کی علامت ہے۔ عام حالات میں خمیری کھانا کھانا قابل قبول ہے، مگر عید فصح کے موقع پر خمیر کھانا، خمیر گھروں میں رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ خمیر قربانی کے طور پر خدا کی قربان گاہ پر نہیں چڑھایا جا سکتا، کیونکہ خدا خود زندگی ہے اور موت خدا کے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی فصح کے ہفتے کے دوران بنی اسرائیل کا ہر گھر اور پوری سرزمین خدا کے لیے عظیم قربان گاہ بن جاتی ہے۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ پرانے خمیر کو نکال پھینکو تاکہ تم تازہ گندھا ہوا آٹا بنو، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا فصح یعنی مسیح یسوع قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، پرانے خمیر سے نہیں اور نہ ہی بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ میرے عزیزو، اس روز خداوند یسوع مسیح نے رسیوں کا کوڑا بنا کر صرافوں کے تختے اس لیے نہیں الٹے کہ وہ غصے میں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کچھ ظلم کر رہا تھا، اس لیے اس نے
بھیڑوں اور بیلوں اور بکریوں اور کبوتروں کو ہیکل سے اس لیے نہیں نکالا کہ وہ ناراض تھا، بیپاریوں سے اس لیے نہیں کہا کہ تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے لالچ کی خمیر سے، حسد کی خمیر سے، بے ایمانی کی خمیر سے، یہودیوں کی خمیر سے خدا کے گھر کو پاک کیا۔ بیلوں کو، بھیڑوں کو اور کبوتروں کو ہیکل سے نکال کر دنیا کو بتا دیا کہ اب ان کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ خود خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور دنیا کے لیے قربان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نشان مانگنے پر بھی اس نے کہا کہ اس ہیکل کو، یعنی اس نے اپنے بدن کی ہیکل کو کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ اس روز خدا یسوع مسیح نے مقدس ہیکل کو صاف کیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں، اپنے بدنوں، اپنی روحوں کو صاف کریں، کیونکہ ہمارا بدن بھی تو خدا کی ہیکل ہے۔ روح کی صفائی ہمارے لیے اس خروج کی مانند ہے جو بنی اسرائیل نے مصر سے معاہدہ سرزمین کی طرف قدم سفر کرتے وقت کیا۔ روح کی صفائی ہمارے لیے وہ خروج ہے جو ہم زمین سے آسمانی گھر کی طرف کریں گے، اور اس کے لیے روحوں کی صفائی، دلوں کی صفائی اشد ضروری ہے۔ اور روحوں کی صفائی خداوند یسوع مسیح کے پاک خون سے ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کے پاک لہو سے ہم صاف ہوتے ہیں۔ روحوں کی صفائی پاک یوکرس سے ملتی ہے۔ روح کی صفائی سیکرمنٹ یعنی بپتسمہ، استقام، اعتراف سے ملتی ہے۔ خدا کا کلام اور روح القدس ہمارے دلوں کو پاک کر کے ہمیں خدا کی پاک ہیکل بناتا ہے، جہاں وہ سکونت پذیر ہوتا ہے، ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے اندر بستا ہے۔ آئے ہم خدا کی ہیکل کو صاف کر کے ہر خمیر سے پاک، تاکہ خدا اس میں آ بسے، اور یہ ہیکل دعا کا گھر، خدا کا گھر بن جائے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔